الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ قربانی میں جو جانور ہم خریدتے ہیں، بڑا جانور اور چھوٹا جانور، اس میں کتنے افراد بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں، اور آیا کہ چھوٹے جانور میں بھی افراد شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ تو اس حوالے سے بڑے جانور جیسے اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا میں کسی ایک سے لے کر 7 تک افراد شریک ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ایک آدمی اپنا ذاتی بھی خرید سکتا ہے، اور اگر 7 آدمی مل کر حلال کی رقم سے اگر خریدنا چاہیں تو وہ خرید سکتے ہیں، چاہے جفت افراد ہوں یا طاق ہوں، یعنی دو مل کے خرید لیں، 2 بندے مل کے خرید لیں، 4 مل کے خرید لیں، یا 5 مل کے خرید لیں، تو لیکن 7 سے زائد افراد کی شرکت جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چھوٹے جانور بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، مینڈا، ان میں سے ہر ایک میں سے ایک آدمی کی قربانی جائز ہے، 1 سے زائد افراد اس میں شریک نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اور بعض حضرات کا ایک وہم ہے، خیال ہے کہ بڑے جانور میں طاق افراد ہی شریک ہو سکتے ہیں، جفت نہیں ہو سکتے۔ تو قربانی کے جانور میں صرف طاق یعنی 1، 3، 5 یا 7 افراد ہی شریک ہو سکتے ہیں، جفت افراد نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ یہ ایک واضح غلطی ہے، کیونکہ ہمیں اوپر جو مسئلہ بیان کیا ہے اس سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ قربانی کے جانور میں جفت یعنی 2، 4 یا 6 افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ دوسری چیز آتی ہے، قربانی کے جو بڑے جانور ہیں ان میں جو افراد شریک ہیں، اس کے متعلق جو ہے ان کا جو حصے ہیں اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ تو قربانی کے جانور میں جتنے بھی افراد شریک ہوں گے اس میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا کہ کسی بھی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ جیسے کسی جانور میں 7 افراد اس طرح شریک ہوں کہ 5 افراد کا ایک حصہ ہو، اور 1 کا 1.5 حصہ ہو، اور 1 کا آدھا حصہ ہو، تو اس صورت میں چونکہ 1 کا حصہ آدھا ہے جو کہ 7ویں حصے سے کم ہے، اس لیے کسی قربانی جائز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس مسئلے کی بھی وضاحت بھی ضروری ہے کہ قربانی کے جانور میں جو افراد شریک ہیں کسی کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قربانی کے بڑے جانور میں 7 سے زیادہ افراد کی شرکت جائز نہیں ہے۔ اس سے یہ بات ہمیں واضح ہوتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے یہ بات کہ قربانی کے جانور میں جتنے بھی افراد شریک ہوں گے اس میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا کسی بھی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح 7 سے زیادہ افراد کی شرکت جائز نہیں، اسی طرح یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اگر 7 افراد 7 سے کم ہوں لیکن حصوں کی تقسیم اس طرح کی جائے کہ شرکاء میں سے بعض یا سب کا حصہ 7ویں حصے سے کم آ رہا ہو، تب بھی جائز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس بات کو ہم چند مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں کہ کسی بڑے جانور میں 8 افراد شریک ہوں تو ظاہر ہے کہ ایک کا حصہ 7واں حصے سے کم ہو گیا تو یہ جائز نہیں ہوگی۔ کسی جانور میں 7 سے کم افراد اس طرح شریک ہوں کہ بعض یا سب کا حصہ 1 سے زیادہ ہو، یعنی ہر ایک کے پاس ایک مکمل حصہ ہو اور باقی حصہ کسر میں ہو، تو یہ تو جائز ہے، کیونکہ ہر ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہے۔ جیسے ایک جانور میں 4 افراد اس طرح شریک ہوں کہ 2 افراد کا ایک حصہ ہو جبکہ باقی 2 افراد کے 2.5 حصے ہوں، تو یہ جائز ہے، کیونکہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تیسری مثال اس کی اس طرح ہے، کسی جانور میں 7 افراد اس طرح شریک ہوں کہ 5 افراد کا ایک حصہ ہو، ٹھیک ہے، اور 1 کا 1.5 حصہ ہو، اور 1 کا آدھا حصہ ہو، تو اس صورت میں چونکہ 1 کا حصہ صرف آدھا ہے جو کہ 7ویں حصے سے کم ہے، اس لیے کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک جانور میں 2 افراد اس طرح شریک ہوں کہ دونوں کے 3.5 حصے ہوں تو یہ جائز ہے، کیونکہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہو رہا۔